बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 में खुश आमदीद नाजरीन। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली मादल शेख साहब। इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सिंध में जो अंदरूनी सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। और आज सिंध के शहर मोरो में भी एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ। सूबाई वजीर हैं, उनके घर जो मुजाहिरीन हैं वो भी दाखिल हुए, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में एक मकबूल तरीन जमात तो है ही, लेकिन सिंध के अंदर अंदरून सिंध में क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी की क्या पोजीशन है। पीपल्स पार्टी जो ये दावा करती है कि सिंध में आज भी उनका डंका बजता है, और जिस तरीके से भुट्टो जिंदा है आज भी ये नारा लगाया जाता है, तो ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है उस पर भी बात करेंगे। फिर अडयाला जेल से जो खबरें आ रही हैं और जो इमरान खान ने सीज फायर का ऐलान किया है, एक तरह से पार्टी के अंदर क्या फीलिंग्स है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अली मादल शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त शुक्रिया। दिया। आप सबसे पहले तो मौके का फ़ायदा उठाएँगे, आप मौजूद हैं और आज ही के दिन सिंध के शहर मोरो में एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा हो रहा है। पहले तो इस मुज़ाहरे का थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताएँ कि ये मुज़ाहरा क्यों हो रहा है, और इस वक़्त जो पीपल्स पार्टी है वो ताकत का इस्तेमाल कर रही है, और वहाँ पर जिस तरह हमने देखा कि सूबाई वज़ीर के घर के अंदर लोग दाखिल हो चुके हैं, तो ये मामला तो बहुत खौफ़नाक हद तक बढ़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है और नहीं होना चाहिए। इस किस्म का पुरतशद्दुद वाक़या नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों हुआ, इसकी वजूहात हैं। बहुत अरसे से लावा पक रहा था। कहने के तो 16-17 साल से लावा पक रहा था। पीपल्स पार्टी ने सिंध को एक अपनी रियासत बनाया हुआ था, रियासत-ए-ज़रदार बनाया हुआ था। और वो जिसको चाहते थे, जैसा चाहते थे, बिल्कुल बुलडोज़ किए जा रहे थे। अब ये नई जो और बाकी जो आपने कहा कि वो कभी भी वो ओरिजिनल जीती नहीं है। उनका तरीका वारदात और है, वो मुख्तलिफ है। फॉर्म 45-47 से मुख्तलिफ है। वो नीचे 45 से पहले ही पूरा चीज़ें पूरी कर लेते हैं, डंडे से, सोटे से, मास्टर से, टीचर से, प्रिजाइडिंग अफसर से। तो वो तो अलग स्टोरी है कि पीपल्स पार्टी पहले से ही वो दफन हो चुकी है। लेकिन अब तो बाज़ाब्ता तौर पे जो आपने कहा था कि ज़िंदा है, भुट्टो ज़िंदा है, उस कैनालों के अंदर भुट्टो की लाश दफन हो चुकी है, वो जो ज़िंदा था। भुट्टो साहब शहीद हो गए, मोहतरमा चली गई, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। लेकिन वो जो भुट्टो ज़िंदा था, वो कैनालों में दफन हो गया। वजह क्या हुआ कि ये जो पानी का मसला था सिंध का, जो चोलिस्तान के अंदर आपके वसेब में 6 कैनालें निकाली जा रही थी, अल्टीमेटली सिंध का पानी था और उसके अंदर या तो कहीं से पानी ज़्यादा हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, उसी का अल्टीमेट तो नुकसान सिंध को होना था। ज़रदारी साहब ने मामूल बना दिया था निज़ाम को, सिस्टम को। उन्होंने कहा था कि जी मैं हूँ ना, सिंध मेरा रियासत है, वो तो मेरी, तो बस मैं आपको बना देता हूँ। उस पे वो जो कुछ अरसे पहले इनके करप्शन, इनकी वारदातों पे कुछ सख्ती पड़ी थी, उसने वो रिलीज़ करा ली थी आसानी से। वहाँ तो डेली के बेसिस पे माल कमाई होती है ना, डेली डेली बिलियंस ऑफ रुपीस का डेली करप्शन होती है। सिस्टम चल रहे हैं, यहाँ से इतने आने, यहाँ से इतने आने। कैनालों के मामले में किस्सा उठा। 4 नवंबर 2024 को मेरे घर के ऊपर एक अलायंस बना जिसमें तमाम पर सिंध इंडस रिवर मूवमेंट वो चल रहा था, सब थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा उसका कन्वीनर ज़ैन शाह साहब बने, जीएम सैयद साहब के पोते। जीडीए भी उसमें मौजूद थी, फिर पगारा साहब बड़े एक्टिव रोल था उसके अंदर, जीडीए थी, पलीजो साहब थे, अयाज लतीफ़, वो बना। और उसने वो 11 जुकनी अलायंस था, उसमें आती रही, मतलब जस्कम आई, फिर वो चली गई, फिर दोबारा वापस आ गए। जेयूआई कुछ अरसे के लिए आई, फिर वो निकल गई, जमात इस्लामी शामिल रही, कुछ मतलब दबे पाँव शामिल रहे, कुछ खुल के शामिल रहे, लेकिन एक अलायंस कामयाब चला। उसने पूरे सिंध में इसको उठाया, कैनाल्स के इशू को। और ये बड़ा वो इशू था जो कि सिंध के अवाम, इससे पहले ये सिंध कार्ड कहते थे कि हमारे पास है जी। जरदारी ने आज तक डराया एस्टेब्लिशमेंट को, इसको उसको, कि जी सिंध कार्ड मेरे पास है, अगर मैं निकला तो खुदा न खास्ता सिंध हिंदुस्तान बन जाएगा, सिंधु देश बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। और उसने इस चक्कर में सिंध के लोगों को भी थोड़ा बहुत अपना, असेंबली के अंदर भी वो आते थे। अब क्या हुआ कि इसके अंदर अवाम निकली, सिंध की अवाम को सलाम पेश करता हूँ, सिंध की अवाम को बिल्कुल निकली। और आखिरी जो गोल किया ना, या आखिरी जो विकेट ली, वो ली बुकला ने इसके अंदर। हम लोग निकले हुए थे, फिर बुकला निकले, और हमारा कराची का आमिर वड़ाई प्रेसिडेंट है बाहर का, वो रहमान कुरैशी साहब हैं, उनके साथ माशाल्लाह हमारी पूरी टीम थी, हमारे पीटीआई की बुकला की, यंग बुकला की। और अल्हम्दुलिल्लाह मिल मिला के फाइनली वो ये हो गया कि उन्होंने नोटिफिकेशन वापस लिया। और उसके बाद पीपल्स पार्टी की सूरत हाल ये है कि मैं माजरत से कहूँगा कि शायद शैतान को इतनी कंकरियाँ नहीं पड़ी जितनी जरदारी साहब को गालियाँ पड़ती हैं इन दिनों। जहाँ जाओ एक अजीब व गरीब, सिंध में जी बुरी बुरी नफरत है लोगों में नीचे तक आ चुकी। आज वो लावा जो पक रहा था, लावा फैल चुका था, आज वो आतिशफशा भी फट चुका है कि वो लोग, कोई प्रोटेस्ट हो रहा था, उस पे पुलिस गर्दी हो गई। देखिए बात है, सब लोग पीटीआई तो नहीं है ना, हमारे यहाँ तो मुख्तलिफ पुरअमन लोग थे। हम लोग मैं दहशतगर्द लग रहा हूँ आपको शक्ल से? नहीं, 30-35 दहशतगर्दी के एफ आई आर थे हर जगह, पूरे मुल्क में ही, आपके शहर समेत।
तो इन्होंने वही समझ के इन्होंने आके वो कॉम्प्रेस कारकुन थे उन पे जाके इन्होंने वो की और सुना कि एक उसमें उसकी जान भी ले ली इन्होंने ना उसमें, जिसके रिजल्ट के अंदर ये हुआ कि ज़िया लंजार साहब जो कि होम मिनिस्टर हैं, बड़े सूबाई वजीर और सबसे मजबूत तरीन वजीर हैं, उनका घर भी जला दिया, ट्रक जला दिए, ये जला दिया। मतलब इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिंध में पीपल्स पार्टी का जो सिंध के अवामी नफ्स पे आता ख़त्म हो चुका। तो ये वो जो था तो वैली भुट्टो था नहीं, जरदारी साहब ने जो निज़ाम बनाया हुआ था ख़त्म हो चुका और हमने इसमें बड़ा मेजर रोल प्ले किया। मैं इसको बात को क्लोज करूँ, एक तो हम थे फील्ड के अंदर, पीटीआई के तौर पे हम मौजूद थे, ग्राउंड के ऊपर थे, 11 रुकनी इत्तेहाद के तौर पे थे, वकला के तौर पे थे, लेकिन साथ साथ सेनेट के अंदर हमने आवाज़ उठाई। उन्होंने देखा यार शिबली फराज एक पठान वहाँ से बैठ के आवाज़ उठा रहा है, उमर अयूब ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश कर दी, अली अमीन ने कहा कि जी हम किसी ना अपने हक मारने देंगे किसी को, ना किसी और सूबे का हक मारने देंगे, हम सिंध के अवाम के साथ हैं। अली अमीन साहब ने बात कर दी। सलमान राजा लाहौरी कहते हैं ना पंजाब शायद पानी छीन रहे थे, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं है। सलमान राजा ने बात कर दी, खान साहब ने ट्वीट कर दिया, तो बड़ा अच्छा मैसेज गया कि नहीं पीटीआई खड़ी है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज अगर उसके ये जुडिशरी इलेक्शन करा दें, शायद पीपल्स पार्टी को कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे। आज सूरत हाल ये है कि लोगों ने पीपल्स पार्टी वालों ने अपने घरों से झंडे उतार लिए, फिर पार्टी का वजीर जाता है झंडे उतार के सरकारी नंबर प्लेट हटा के जाता, देखे होंगे बहुत सारे वाक़या नहीं, उन्होंने बैन कर दिया। और जो आज सूरत हाल है, अल्लाह रहम करे, इसको नहीं होना चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ कि जी इसको कानून को हाथ में ना ले, लोगों के घर ना जलाएं, लेकिन उन्होंने ये वो जले हुए लोग हैं 17 साल से जिनको उन्होंने गुलाम बनाया हुआ था, 17 साल से फटी हुई जूतियों में, फटे हुए कपड़ों में, मतलब उन्होंने तालीम पे डाका डाल दिया, खामोश रहे, सेहत पे डाका डाला, खामोश रहे, नौकरियों पे डाका डाला, खामोश रहे, रोड पे रास्ता डाला, खामोश रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डाका डाला पीपी ने, खामोश रहे। उन्होंने कहा तो खामोश है, उन्होंने आगे पानी पे डाल दिया, पानी तो हवा पे मार नहीं सकते थे, पानी आखिरी चीज थी, उस पर खड़ी हो गई कौम। अच्छा, इसमें एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो नहरों वाला मामला था, ये तो वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया था कि इसको हम वापस लेंगे और सीसीआई में मामला जाएगा, तो फिर उसके बावजूद वहाँ पर क्यों एहतजाज हो रहा है? देखिए दो चीज़ें, उस इन पार्टी इन इसमें एहतजाज में हम भी पार्टी से जीडीए थे, हम थे, हमने चूँकि पार्लिमानी सियासत करते तो हमने उसको यकीन किया थोड़ा बहुत कि शायद ऐसा ही है, लेकिन इत्मीनान का फुकदान है और वहाँ बात है ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत ज़्यादा। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा नहीं, बातें कुछ चली कि जी उसके बाद भी वो शायद काम चल रहा है, कुछ चल रहा है, कागज़ का वो है, तो वो एक ट्रस्ट डेफिसिट है जिसकी वजह से वो जो हमारी कुछ जमातें वो मानने को तैयार नहीं है और सिंध के अवाम भी मान नहीं रहे हैं, लेकिन हम एक ग्रेस दिखा रहे हैं कि ठीक है जी आप एतमाद करते हैं, चलो जी इसको बंद करो, लेकिन इतना आसान नहीं है, लोगों में उसको मानने को तैयार इस वक्त है नहीं। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो आपने कहा कि भुट्टो ज़ाहिर है उनकी शख्सियत, उनका अदालती कत्ल हुआ जो कि गलत था, काबिल मज़म्मत है, लेकिन वो जो नारों की हद तक पीपल्स पार्टी ने भुट्टो को जिंदा रखा हुआ था, तो आप कह रहे हैं वो नारा दफन हो गया, उनकी वो कैनालों के अंदर दफन भुट्टो हो गया, कनालों के उसमें दफन हो गए, जी उसमें बिल्कुल। दफन हो गए। दूसरी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि सिंध में नफरत की आग, और आपने क्या कहा, हमें तो प्रैक्टिकली नजर आ रहा है कि ये पीपल्स पार्टी के तीसरे वजीर के घर के ऊपर लोग गए और दो के घरों पे पहले हमला हुआ, ये तीसरे के घर पर उसका घर जला दिया गया। तो इसका ये मतलब है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में जो नफरत की आग है वो उनके घरों तक पहुंच गई है। एक मुहावरतन कहा जाता था कि नफरत की आग आपके घरों तक पहुंच जाएगी, वो पहुंच गई है, लगाई हमारे लिए थी, पहुंची उन तक, उन तक गई है। और तीसरा जो है देखें सर, नून लीग के भी एक जो वजीर थे ये खेलदास साहब, उनकी गाड़ी पे हमला हुआ था, एक और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा उनकी गाड़ी पे हमला हुआ। तो ये जो नहरों वाले मामले के बाद जितनी सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की नफरत जिस हद तक पहुंच गई है, और आपने गोगे कहा भी है कि इनको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, तो पीपल्स पार्टी जो है वो किसी तरह से इस अभी भी कोई कमबैक कर सकती है या नहीं, अब मुमकिन नहीं रहा उनके लिए कमबैक? देखिए लोगों ने चूंकि इतने सारे वो सबूत मौजूद हैं, सबसे पहले इरसा एक्ट जो था साइन होने के लिए डॉक्टर आरिफ अलवी के पास गया था, डॉक्टर अलवी ने कहा था कि और माय डेड बॉडी, फिर शायद 8 जुलाई 2024 को बाकायदा डायरेक्टिव्स निकले, लेटर्स निकले, परमिशन दी, जो कि आसिफ जरदारी साहब के सिग्नेचर, उसके बाद पूरा लिखत पढ़त में कागजी कार्रवाई मौजूद है। अब ये ज़बानी कलामी निकलने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, इन्होंने भी एहतजाज किए हैं नहरों के खिलाफ, मानने को तैयार नहीं है, लोग कहते हैं कि अब मामूम बनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं नहीं समझता कि कम बैक कर सकेंगे, क्योंकि लोगों में नफरत बहुत बढ़ चुकी है, बहुत नीचे तक जा चुकी है, छोटे छोटे बच्चों में नफरत, शऊर इसने शऊर दे दिया है।
وہ شعور پہنچ چکا ہے ان تک. پیپلز پارٹی اس نیرو والے وہ اس سیانہ کوا نہیں, وہ دونوں ٹانگوں سے پھنس گیا. وہ کہہ رہے وہ چاہ رہے تھے کہ ایسے ایسے ہم نکال کے چلے جائیں گے. زرداری صاحب کا تو پتا تھا کہ کنالیں نہیں بن سکتی, لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ میں ہوں نا, وہ نہیں میں ہوں نا, اور اس کے اوپر انہوں نے کہہ دیا, لیکن وہ کر نہیں پائے. ادھر سے بھی پھنس گئے, ادھر سے دونوں ٹانگوں سے پھنس چکے ہیں, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. دوسرا بھی ہے لیکن کہتے نہیں ہے, وہ دھوبی والا بھی ہے. اچھا علیم عادل شیخ صاحب, آپ ظاہر پی ٹی آئی کے صدر ہیں, لیکن آپ ایک حقیقی پولیٹیکل لیڈر ہیں. جب بھی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اسلام آباد میں ہو, ملک بھر میں ہو, سندھ کے اندر بھی, آپ کوئی نہ کوئی آپ وہاں پہ ہنگامہ کھڑے کیے رکھتے ہیں, جو اپوزیشن کا کام ہے. سڑکوں پہ بھی آپ نکلتے ہیں. اور ابھی میرا یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ظاہر عمران خان جیل میں ہیں, اور آپ کی پارٹی کے پاس اس وقت اگر کوئی سیاسی حکمت عملی کی بات کریں تو کوئی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہے. تیاریاں ہو رہی ہیں, احتجاجی سیاست اس سے پہلے بھی ہوئی ہے, آپ بھی وہاں سے قافلے لے کے آتے رہے ہیں. مجھے یاد ہے اس زمانے سے جب یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی نہیں آئی تھی, پھر گورنمنٹ کے دوران جو جلسے ہوئے تب بھی آپ لوگ لے کے آتے تھے. لیکن اگر اس وقت جو سچویشن ہے, اگر کوئی احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا جاتا ہے, عمران خان کو کال دے دیتے ہیں, تو سندھ میں اس سینٹیمنٹ کے ساتھ جب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں سے پیپلز پارٹی سے نفرت کرتے ہیں, اور آپ نے کہا پی ٹی آئی نے بڑا کام کیا ہے اور آپ نے لوگوں کو کنونس کیا اس بات پہ, اور لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے ہمارے ساتھ کھڑی ہے, آپ نے پوری مثالیں دے کے بھی کہی, کیا اس سے لوگوں کا اس نظام کے خلاف جو نفرت ہے اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکیں گے ریئل پولیٹیکل موومنٹ نیشنل لیول کی, اور سندھ سے بھی لوگ نکلیں جو قومی سطح کے امور ہیں, 26ویں آئینی ترمیم ہے, عدلیہ آزاد نہیں ہے, پاکستان میں مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اس ساری چیزوں کے خلاف سندھ کے عوام کے اندر بھی کوئی فیلنگز ہے, کوئی ادراک ہے کہ یہ ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ تو ہے لیکن اگر انصاف نہیں ہے تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, کیا اس کے خلاف بھی لوگ سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں, اور آپ اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس حکمت عملی ہے؟ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ میں بنا ہوں صدر 9 مئی کے بعد. صحیح ہے. میں اپوزیشن لیڈر تھا اور خان نے بنایا تھا مجھے, میں 9 مئی کے بعد بنا. اس 9 مئی کے بعد میں پھر 4 مہینے مفرور رہا, 6 مہینے میں جیل میں رہا. جیل سے آنے کے بعد چلتے چلتے یہاں پہنچے. اور آپ کو بتاؤں کہ پی ڈی ایف میں موجود ہے میرے پاس, ہم نے پچھلے دنوں سلمان صاحب کو بھی دی تھی, ہمارے جنرل سیکرٹری نے, کہ جولائی 2024 سے اپریل 2025 کے دوران ہم نے 1143 ایونٹس کیے تھے, چھوٹے بڑے سندھ. اور یہ آپ کو پی ڈی ایف بھجوا دوں گا, مطلب ابھی اس کے بعد جو اپریل کے بعد ہے وہ بنی نہیں ہے ہماری. تو ہم اس موقع کو ہم نے فائدہ اٹھایا تھا. سندھ میں ہم نے پی ٹی آئی کو آرگنائز کر لیا اندرو. پہلے کراچی میں تو دیکھیں عوام ساتھ تھی نا ان کے, جیسے شہروں میں ہوتی ہے, نیچے جا کے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اس دوران میری 9 مئی سے 1 مہینہ پہلے, 1.25 مہینے پہلے خان صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی زمان پار میں, جب خان صاحب باہر تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں صدر بنانے جا رہا ہوں, مشکل حالات ہیں, کیا پلان ہے. میں نے ہم نے ایک پورا پلان ڈسکس کیا تھا, اور میں منو من اس پلان پہ عمل کر رہا ہوں جو مجھے خان صاحب نے اس وقت دیا تھا. مفرور ہو گیا, جیل چلا گیا. جب واپس پہنچا میں 8 فروری کے بعد پھر بیل ہوئی تھی میری نا, فروری کی 16 تاریخ کو بیل ہوئی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیے, جیسا آپ نے کہا کہ 2017-16 سے جب وہ آنا ضرور ہوا. کیوں میں آتا ہوں, 2017 کے شروع میں ایک میٹنگ تھی اسلام بنی گالہ میں خان صاحب کی. اس وقت خان صاحب ہم نے ایک بڑی ساری بس بنائی ہوئی تھی اپنی, جو پکڑی بھی گئی تھی ادھر نا اس کے صداقت عباسی کے ڈیرے سے. وہ کنٹینر تھا, وہ پورے پاکستان میں گھماتے تھے ہم. تو خان نے کہا حلیم, ایک کور کمیٹی میں تھے, انہوں نے کہا دیکھو یہ حلیم نکلتا ہے نا اسلام آباد, کوئی بھی ہم ایونٹ اناؤنس کرتے ہیں, اپوزیشن تھی اس وقت, جب یہ 3 دن پہلے کراچی سے نکلتے ہیں تو اس کے جب فوٹیج چلتے ہیں, خبریں چلتی ہیں, انہوں نے ٹی وی چلاتے ہیں, آج کل تو کوئی نہیں چلاتا. وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام آباد آنا ہوتا ہے تو جیلم میں بیٹھا ہوا, مری میں بیٹھا ہوا بندہ, اور کہیں پنڈوں میں بیٹھا ہوا بندہ, قریب کے شہروں میں بیٹھا, کہتے ہیں یار کراچی والے نکل آئے, ہم کیوں نہیں نکل رہے. انہوں نے کہا کہ تم نے اس پہ نہیں جانا کہ کتنی بڑی تعداد, ہم نہیں کہتے کہ اسلام آباد سے جتنے نکلے وہ تم بھی لے آؤ گے, ممکن ہی نہیں, ہمیں پاسبل ہی نہیں ہے. آج ایک بس کا کرایہ 6 لاکھ روپے, 50 بندے آتے ہیں اس میں 2 لاکھ آ جاتے ہیں, وہی بندے ہیں. اور 8 لاکھ میں 50 بندے لانا عقل مندی تو نہیں ہے اتنی, لیکن آنا بہت ضروری ہے. اسی 8 لاکھ میں یہاں سے 50 لوگ آتے ہیں, یہاں اس 8 لاکھ کے اندر 5,000 لوگ آ جائیں گے, اس طریقے سے ہوگا. لیکن انہوں نے کہا تھا آپ نے آنا ہے, تو اس کو ہم نے کہتے ہیں نا پلو سے باندھ لیا. اور پھر جب موقع ملا ہم آئے. سب سے مشکل ٹائم کیا تھا, اچھا جیسے ابھی پچھلے دنوں ہوئے, سنگجانی میں ہم پہنچے, سوابی میں ہم پہنچے, لاہور میں ہم سب پہنچے. 26 نومبر کو بھی آپ لوگ تو گواہ ہیں اس کے, معذرت سے میں کسی کو نہیں کہہ رہا, کافی ساری جگہوں سے لوگ نہیں بھی پہنچ سکے, حالات کی پنجاب کے مشکل تھے. ہم نے جو طریقہ کیا, جبکہ آپ نے دیکھا شکارپور پہ فائرنگ کر کے ہمارے بسوں کے ٹائر کہیں نہیں دیکھا ہوگا
کہ بسوں کے ٹائر فائر کیے کے پھاڑ دیے جائیں، پھر بھی ہر ضلع سے لوگ ہمارے پہنچے، اور الحمدللہ میں یہاں موجود تھا اس رات کو، مطلب 26 نومبر کے ڈی چوک پہ موجود تھے۔ اب جو آپ نے کہا صورتحال بتائی ہے، بالکل ابھی 11 اس کو مئی کو بھی ہم نے ریلی کی ہے، پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد، پورا ٹائٹل تھا اس کا، اس کی بھی فوٹیجز آپ کے پاس ہوں گے، پاکستان کی سب سے بڑی ریلی تھی۔ ہر موقع پہ، اچھا پورا رمضان شریف میں ہم سندھ کو میں اٹھا کے رکھا، ڈیلی بیسس پہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، کراچی نے بھی ویسے مومنٹم توڑنے پورا اندرون سندھ بھی ہم نے بنا لیا۔ اس کا کراچی 2.5-3 کروڑ کا شہر ہے، نواب شاہ 25 لاکھ کا شہر ہے، تو فرق ہے، لیکن ہم نے الحمدللہ آج سندھ کے لوگ سمجھ چکے ہیں اور وہ جڑ چکے ہیں، سندھ کا نوجوان جڑ چکا ہے، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی تحریک کے لیے ہم بڑی تعداد میں سندھ کے اندر بھی اور یہاں بھی آنے کو ہم تیار ہیں۔ حلیم صاحب، ایک چیز ہے جو میں جس طرح سے دیکھتا ہوں، کراچی سے جتنا آپ کو ووٹ پڑا اور جتنے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، جب میں اسلام آباد سے بیٹھ کے ایویلویٹ کرتا ہوں تو بہرحال اس طرح سے میں اس کو نہیں سمجھتا کہ آپ اس طرح سے مومنٹم بنا پائیں کراچی کے اندر، جس طرح سے ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جتنے بڑا وہ شہر ہے۔ ایک یہ چیز جو مجھے ایک لگتا ہے، جو ایک کریٹیکل اس سے جب میں نظر سے دیکھتا ہوں۔ دوسرا دیکھیں، پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن اور لوٹ مار اسٹیبلشڈ جو ہے وہ سندھ کے اندر ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، یعنی ان کے تو صدقے کے بکرے تک جی آئی ٹی رپورٹ میں آیا کہ وہ کرپشن کے پیسوں، بلاول کے کھانے تک، بریک کھانے، فاسٹ تک، لانڈری تک، وہ ان کے پیسے کرپشن کے پیسوں سے جاتے تھے۔ تو ایک ایسی جماعت کی وہاں پہ حکومت ہے جس کا وہ جس طرح سے میں نے کہا کہ صدقے کے بکرے تک کرپشن کے پیسوں سے آتے تھے۔ آپ سندھ کی ان کی بد انتظامی کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنا سکے، آپ ان کے اسکینڈلز کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کر سکے۔ ان دو چیزوں کو کامیابیاں آپ نے گنوائیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نہروں والے معاملے میں پی ٹی آئی نے بڑا زبردست کردار ادا کیا، اور کریڈٹ سب سے زیادہ سندھ کے لوگوں کو جاتا ہے، سندھ کے عوام لڑے اور انہوں نے اپنا حق منوایا۔ لیکن ان دو چیزوں کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ کراچی میں اس طرح سے مومنٹم ہمیں نظر آنا، ایکٹیویٹیز اس طرح سے نہ ہونا، اور پھر پیپلز پارٹی کے کرپشن کے اسکینڈلز کو، عمران خان جب تک باہر تھے ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی بھی حکومت کی بد انتظامی اسکینڈل آتا تھا وہ اس کو اتنا ذکر کرتے تھے تو کہ وہ ایک ایشو بنا دیتے تھے، وہ پی ٹی آئی سندھ نہیں بنا سکی۔ اس میں آپ کی ایک بات کو میں سمجھوں گا کہ شاید انفارمیشن ہم آپ تک پاس نہیں کر سکے، دوسری بات آپ کی میں ٹھیک مانتا ہوں، دونوں کا جواب دیتا ہوں۔ اگر دیکھا جائے کہ کراچی کی ایکٹیویٹیز کو، تو میں آج بھی کہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا اس ذہن سے، چونکہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم بڑی دور بیٹھے ہیں، ہمارا تو قسمت سے ہی ذکر ہوا کرتا ہے نا، سوشل میڈیا پہ بھی ہم اس طریقے سے ہماری ٹیمیں نہیں بنی ہوئی نا، تو میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ پورے سندھ میں اس وقت پورے پاکستان سے سب سے زیادہ ایکٹیویٹیز ہوئی ہے ہر موقع پہ۔ ابھی مطلب یہ والی ریلی بھی ہے تو کوئی سی ہے، مطلب یہ ہو 8 فروری کی ریلی ہو، 8 فروری الیکشن چوری والے دن کی، اس کو آپ دیکھ لیں، مطلب یوم تاسیس ہو اس کو آپ دیکھ لیں، مطلب میں نے آپ کو گنوائے کہ جی 1100 سے زیادہ میں نے تعداد بتائی، اتنی ایکٹیویٹیز 1.25 سال کے اندر ہوئی۔ تو آج کیا لاہور میں ہو سکیں؟ نہیں ہوئی۔ پنجاب میں ہم سے زیادہ فسطائیت ہے، ہم ایگری کرتے ہیں، لیکن سندھ میں بھی فسطائیت ہے۔ سندھ میں بھی میں خود 35 مقدمے وہ الگ تھے، اور جو بھگت کب سے چل رہا ہے وہاں۔ تو الحمدللہ صورتحال یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھیں پورے پاکستان میں، مطلب کے پی تو ہماری گورنمنٹ ہے، لیکن اگر تعداد آف ایکٹیویٹیز لی ہے تو ہمارے وہاں سے بھی کم نہیں ہے۔ اب آپ لوگ آج مجھ سے ملے، بندہ جس سے ملتا ہے ان کی چیزوں کو غور کرنا شروع کر دیتا ہے نا، اگر آپ دیکھیں گے تو الحمدللہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ، اور خود آپ دیکھیے گا کہ، اور اس کے اوپر ضرور اس کو ایک تقابلی جائزہ لے کے ویلو کیجیے گا کہ کراچی میں ہم پیچھے نہیں رہے الحمدللہ۔ اور بات یہ ہے کہ آبادی کتنی بھی ہو، لاہور بھی تو ہے نا، شہروں میں ہے نا، اس لحاظ سے کراچی پیچھے نہیں ہے ایکٹیویٹیز کے حساب سے۔ اب آتے ہیں پیپل پارٹی، جب تھی اس زمانے میں اپوزیشن لیڈر میں کیوں بنایا گیا تھا، ہمارے سے فردوس صاحب ہوا کرتے تھے، ان کو ہٹا کے خان نے مجھے بنایا۔ 24 جنوری 2021 کو میں اپوزیشن لیڈر بنا تھا سندھ کا۔ 6 فروری کو مجھ پہ 2 مقدمات بنے، اور اس کے بعد پیپل پارٹی کے دور میں 4 دفعہ جیل گیا تھا۔ 5 گھنٹے کی میں نے بجٹ اسپیچ کی تھی، اور اس کے بعد میں لاہور سے پکڑ لیا تھا مجھے۔ ہم نے بھرپور طریقے سے پیپلز پارٹی کو ایکسپوز جتنا خاص طور پہ ہم نے کیا، اور اس وقت میں پارٹی میں اپوزیشن نہیں تھی میری، لیکن میں نے اس کو ایکسپوز کیا، ہماری ٹیم نے ایکسپوز کیا۔ میں تو اسکولوں میں جاتا تھا، ادھر دیکھا ہوگا آپ نے، بھینسوں والے اسکول بھی ہم نے جا کے ایکسپوز کیے، ہر ایشو پہ ہم پریس کانفرنس کرتے تھے۔ لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ 9 مئی کے بعد پوسٹ 9 میں، پوسٹ 8 فروری، الٹیمیٹلی ہماری پرائرٹی 1، پرائرٹی 2، پرائرٹی 3 ریلیز عمران خان، اسٹولن مینڈیٹ، 26ویں ترمیم، رول آف لا، کانسٹیٹیوشن کی بدحالی، نیا ہر روز ایک نیا کٹھا کھلا ہوتا تھا، بندہ اس کو جاتا تھا۔ تو اس طریقے کا انہوں نے بینیفٹ لیا ہے
ہماری لازم ہے بات ہی نہیں نکلتی. ہم بات نکلے, ہم کرپشن کی بات کریں, خان کی بہنیں دھوپ میں بیٹھی ہیں, کیسے بات نہ کریں اس کے. خان کا جی ملاقات بند کر دی, ایک کیس ڈال دیا القادر کا کیس. اب القادر کیس کیا ہے؟ القادر کیس کا مجرم ہے زرداری اور نواز شریف. القادر کیس میں ملک ریاض نے جو چوری کا پیسہ اکٹھا کیا ملیر کی ایم ڈی اے کی زمینوں سے, جو زرداری کے ساتھ مل کے کام کیا, 368 بلین کا سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا. اس کے بعد یہ اور جو کرپشن ہوئی سندھ سے, اس سے جا کے نواز زرداری کے ساتھ مل کر کرپشن ہوئی. اس کے بعد جا کے نواز شریف کے بیٹوں سے پتہ نہیں کتنے گنا مہنگے اس کے اوپر اس نے زمین وہ فلیٹ خریدے, اس کی پراپرٹی خریدی. تو کرپشن تو ان دونوں فیملیز نے کی نا, عمران خان کا واسطہ نہیں ہے. تو ایسے جب واقعات ہو رہے ہوں تو پھر لازمی بات ہے کہ ہم ان ایشوز کو جنہیں ہمیں دیکھنا چاہیے تھا. حالت جنگ میں تھے, ہم نہیں دیکھ پائے. لیکن اب ہمارے جب گردن پکڑی گئی, تھوڑا سا ہمیں ملا تو ہم نے نہروں پہ پکڑ لیا. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیں دریا بچاؤ تحریک نہیں, ہمیں سندھ بچاؤ تحریک چلانی پڑے گی. اور جتنی بڑی کرپشن ہے اس کے لیے ہمیں جو کرنا چاہیے تھا وہ اس دوران ہم نہیں کر پائے. یہ آپ کی بات مانتا. اچھا, آخر میں علیم عادل شیخ صاحب, آج عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے جو پیغام بھیجا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ قوم یکجا رہے اور افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی رہے, اور اس وقت ضرورت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا قبلہ درست کرے, اور میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو جب ایک طرف عمران خان صاحب 1 مہینے پہلے چلے جائیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق جو ہے وہ یہ خان پارٹ 2 کی بات کرتے تھے, اب وہ جو ہے وہ قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں, فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو پارٹی کے اندر کیا فیلنگ ہے اس اتنی بڑی رویے میں تبدیلی آنے کے بعد؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی مثبت پیغام آپ کو دوسری طرف سے بھی ملا ہے, کوئی اشارے آپ کو ملے ہیں؟ گراؤنڈ پہ اس وقت کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے, اس پیغام کو دینے کے لیے عمران خان صاحب کو دوسری طرف کے پیغام کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک اسٹیٹس مین ہے. ایک ہی اسٹیٹس مین اس وقت بچا ہے پاکستان میں جو پولیٹیشنز میں ہے, باقی تو جو ہے آپ جانتے ہی ہیں. میں نہیں کہتا کہ اس بیان کا خان صاحب کی رہائی سے کوئی تعلق ہے. اس بیان کا تعلق ہے, یہ پاکستان ہمارا ہے, واقعتاً ہمارا ہے. اس پاکستان میں رہنے والے 24 کروڑ عوام میں سے 90% سے زیادہ آج بھی مقبولیت ہماری ہے. اس کا مطلب ہے قوم بھی ہماری ہے. اس قوم کے بیٹے بھائی بچے فوج کے اندر بھی ہیں, اداروں کے اندر بھی ہیں. اس وقت ہمارا دشمن مودی وہ ایک زخمی, کیا کہتے ہیں, سانپ کی طرح, ایک زخمی جانور کی طرح وہ اس وقت گھوم رہا ہے. اس کی نظریں ہمارے اوپر ہیں. آج اگر عمران خان اپنے دکھوں کو, اپنے ظلم کو, اپنے خلاف بربریت کو, اپنے ورکر سے زیادتی کو, اس ملک کے ساتھ زیادتی کو وہ دیکھ کے آج بھی اگر وہ چھوٹی بات کرے, میں کہنا چاہتا ہوں آج تو وہ لوگ شرم سے ڈوب مرتے ہوں گے جو کہتے تھے کہ جی یہ اینٹی اسٹیٹ ہیں. اچھا, جو ہمارے جو سوشل میڈیا والوں کو کہتے تھے یہ تو جی ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں, آج وہ شرم سے ڈوب مرتے ہوں گے. وہ جو لوگ یہ بات کرتے تھے ہمارے, دیکھیں سوشل میڈیا بتا دوں آپ کو, ایک وہ لوگ ہیں جو ہمارے آفیشیل ہیں, ایک وہ لوگ ہیں جو ہماری ٹیمز تھیں, ان بیچاروں کو مار مار کے کٹ کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے نہیں بھی ہیں لیکن وہ ہمارے بننا چاہتے ہیں. کچھ ایسے جن کا ہمارا بالکل واسطہ نہیں ہے ان سے, باہر بیٹھے ہیں کچھ ان میں سے, کچھ تو ہمارے اپنے باہر بیٹھے, کچھ لوگ زیادہ تر کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں ہمارے اپنے, کچھ لوگ ایسے جن کا ہم سے واسطہ نہیں ہے, ان کا کام چل رہا ہے. بات یہ کہ اس ساری صورتحال میں بھی جو ہماری پوری قوم کھڑی ہوئی, ٹویٹر کھل گیا نا, ٹویٹر کھل کے انہوں نے برسات کہیں اور تو نہیں کی نا. آج اگر یہ نیریٹو کی جنگ جیتے ہیں تو یہی ڈیجیٹل ٹیررسٹ سو کالڈ وہ جیتے ہیں, جو سائبر واریر ہو گئے, جو سائبر وار. اور آج اگر کسی لیڈر نے قوم کو اکٹھا رہنے کا پیغام دیا عمران خان ہے. میں کہتا ہوں کہ آج کا جو خان نے بات کی ہے, یکجہتی کا میسج دیا ہے معیشت کے لیے, ملک میں کسی بھی ممکنہ خدا نخواستہ مودی کی جارحیت کے لیے. اور بات یہ ہے کہ خان نے کبھی بات چیت سے منع نہیں کیا. ہم کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں ہے, ہم کوئی آ کے بندوقوں سے ہم نے حملہ نہیں کرنا ہے. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, ہم نے سیاسی جد و جہد پہ یقین رکھتے ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں. سیاسی جماعت خان صاحب بھی اس پہ یقین رکھتا ہے. تو بات میں پہلے کبھی منع کیا, کبھی ہمیشہ کہتے ہیں نا بات کرو, آگے بڑھنا ہے نا, ہمارا کوئی جھگڑا ذاتی تو نہیں ہے نا, اصولوں پہ ہے. آئین بحال کرتے ہیں, رول آف لا بحال کر دیں, بس سب چیز ٹھیک ہو جائے گی. 26ویں ترمیم 2 نمبر تنظیم ختم کر دیں, عدلیہ کو آزاد کر دیں, مینڈیٹ جس کا چوری ہے اس کو ختم کر دیں, ملک ٹھیک چلنے لگے گا. اسی پہ امید, اور آج چلانا پڑے گا. آج عمران خان نے جس جسٹس کا مظاہرہ کیا ہے, ملک کو آگے بہتر لے جانا ہے. اور آپ نے جو بات کی تھی, جو بھی لائحہ عمل خان صاحب دیں گے انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. باقی ہم خود بھی لائحہ عمل بناتے ہیں, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک سیاسی تنظیم ہے,
لازم بات ہے کہ ہمیں جب فیصلے کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو پرکھ کے کرنا پڑتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تحریک انصاف اور عمران خان کو پیچھے رکھ کے ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر ملک کو چلانا ہے عمران خان کو لانا ہے۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ جی علیم عادل شیخ صاحب، پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر، اور جو آپ نے کام کیا ہے وہاں پہ، جس طرح آپ نے سندھ کے حالات بتائے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ ایک نشست وہاں پہ سندھ میں بھی رکھیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آئیے تو صحیح، سندھ واقعہ بدل چکا ہے، سندھ میں آپ کو وہ نظارے ملیں گے، آپ کو ڈھونڈیے گا، وہ زندہ ہے بھٹو زندہ کہیں نہیں ملے گا، ڈیل آپ ڈھونڈیے چل کے پورے سندھ جائیے، اب نہیں ملے گا آپ کو بالکل کہیں۔ صحیح ہے، اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں گے ضرور، موقع ملے گا تو ہم سندھ سے بھی وہاں سے جو صورتحال ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، فی الحال 3 سے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔